دوزخی، پہلا دوزخی جو سب سے پہلا دوزخی ہے وہ کون ہے بھائی؟ قابیل۔ پہلا دوزخی قابیل ہے۔ قتل ناحق ہوں گے وہ سارے قابیل کے ساتھ ان کی گردنیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمان کے خون کی قیمت ہے، کافر کو قتل کرنا حرام ہے، چلے جا کے راہ چلتے کو گولی مار دینا۔ تو اللہ تعالیٰ قابیل کو سب سے پہلے دوزخ میں، پہلا مجرم دوزخ کا یہ جہنم، اور آخری مجرم اس امت میں سے ہے۔ پہلا مجرم آدم علیہ السلام کا بیٹا، اور آخری مجرم اس امت کا آدمی، اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ عرب کا قبیلہ ہے۔ معاذ الجوہنی بہت بڑے صحابی ہیں، خالد بن معبد الجوہنی بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو جوہینہ قبیلے کا وہ مرد ہوگا جو سب سے آخری مجرم ہے، اور سب سے آخر میں اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ جو جہنم ہے، جہنم یہ سب سے ہلکی آگ ہے، پر اس ہلکی آگ کا بھی اتنا عذاب ہے کہ ایک سوئی کے برابر، اس سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا، اس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس کے سوراخ کے برابر اگر جہنم کی دیوار کو توڑ دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے ختم کر دے گی۔ گلگت کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے، آپ کے چولہے میں راکھ ہوتے، لکڑی راکھ ہو جاتی، اس چنگاری سے گلگت کے پہاڑ اور ہمالیہ کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے۔ یہ نافرمان مرد عورتوں کے لیے ہے جو نماز چھوڑتے ہوئے مر گئے، روزے چھوڑتے ہوئے مر گئے۔ اور ایک اور بات ہے بڑی آسان سی ہے اور سمجھ میں اور بڑی، جس میں مرد عورت سب مبتلا ہیں، وہ غیبت ہے۔ غیبت سے بڑی دنیا دوزخ میں جائے گی۔ یہ عورت بے پردہ ہے، سب اس کو بری نظر، آپ کے ہاں تو ابھی تک پردہ ہے، ہمارے ہاں تو عورت نے پردہ اتار دیا تو وہاں پردہ نہ پردہ، بلکہ اب تو پردہ ہونا وہاں عیب بن رہا ہے۔ شکر ہے آپ کے ہاں بھی پردہ ہے۔ ہائے ہائے، آپ کے ماحول میں کوئی عورت بے پرد ہو تو سب اس کو کہتے ہیں بہت بری عورت ہے، بہت بری عورت ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے کہتے بڑا برا آدمی ہے، بڑی بری عورت ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو کوئی برا سمجھتا ہی کوئی نہیں، اور سارا ماحول غیبت میں مبتلا ہے۔ آج گھروں میں لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، دفتر میں لڑائیاں، بازار کی لڑائیاں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ صرف زبان کا گندا بول، زبان کا گندا بول۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زبان نکال کے اپنی زبان پکڑ کے کہا مجھے دیکھو، یوں پکڑا، اس انگلی اور اس انگوٹھے سے یوں پکڑ کر کہا معاذ معاذ، سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز یہ زبان ہے۔ یہ زبان، یوں کہا، یہ زبان سب سے زیادہ جو مرد عورت اس امت کے دوزخ میں جائیں گے، اس کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے۔ تسبیح بھی ہاتھ میں، غیبت بھی چل رہی، نفل بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے، حج بھی ہو رہا، غیبت بھی ہو رہی، مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھ کے غیبت ہو رہی، عورت مصلی پہ بیٹھی اور غیبت کر رہی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں بہنوں اس غلط زبان کے غلط استعمال سے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، پر زبان کی بڑی تیز ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہر وقت اس کی زبان چلتی ہے۔ آپ نے کہا لا خیر فیہا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، وہ فرض پورے کرتی ہے، فرض، نفلوں کا اہتمام کوئی نہیں، پر اس کا بول بڑا میٹھا ہے، غیبت کوئی نہیں، چغلی کوئی نہیں، گالی گلوچ کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا اس کو جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، جس سے گھر جل گئے ہیں۔ یہ وادی ٹھنڈی ہو کر بھی گرم ہو گئی ہے۔ پنجاب تو پہلے ہی گرم ہے، وہ گرم ہو کر مزید گرم ہے، اور یہ وادی بھی ٹھنڈی ہو کر اسے آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آگ صرف اس گلگت میں نہیں لگی، یہ سکردو کے پہاڑوں سے یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے، اور کراچی کے ساحل تک، اور گوادر کے ساحل تک، اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے، سکھر کے صحراؤں میں، الجزائر کے صحراؤں میں، اور نیل کے دریاؤں میں، یہ ساری آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔
جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے، گوشت کو جلایا ہے۔ چولہے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، پر ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا، گوشت کو جلایا، گھر آباد ہو کر اجڑ گئے، مسکراتے چہرے ویران ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں، اور زندگی موت بن گئی، اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں، کتابوں کی کہانیاں بن گئیں، صرف اس زبان کے غلط بولنے ساری دنیا کو آگ لگاتی۔ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان بہت بڑا تاجر ہے، اس کو پتہ ہے مارکیٹ میں کون آدمی کون سودا خریدتا ہے، سمجھے آپ؟ کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں، بڑا تاجر ہے، اسے پتہ ہے مارکیٹ میں یہ سودا کون خریدے گا، اسے پتہ ہے نیک عورت بدکاری نہیں کرے گی، نیک آدمی بدکاری نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہے اور وہ سینما دیکھنے نہیں جائے گا، اور وہ زنا نہیں کرے گا، اور وہ سود نہیں لے گا، لیکن اس کو بھی تو پھنسانا ہے، تو اس کو اس کی دعوت ہی نہیں دیتا کہ سود کھا لے، چلو فلم دیکھ لو، چلو بدکاری کرو، چلو رشوت لے لو، اس کی دعوت ہی نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہے اللہ سے ڈر رہا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے گا، وہ اس کو یہاں پکڑتا ہے، تو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا برا ہے، تو بڑی اچھی عورت ہے، وہ بہت بری عورت ہے۔ اب اپنی اچھائی دل میں ڈال اوروں کی برائی ڈال، پھر اس کی زبان چلائے گا، پھر وہ غیبت چلے گی، پھر وہ زہر اگلے گی، پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے، شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پیٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے۔ شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، غیبت، گندا بول، گندا بول۔ ہاں، اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو، دیکھتے رہو۔ اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی۔ اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ پہلے عجب آتا۔ عجب کیا ہے؟ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، یہ عجب ہے، میں بڑا اچھا ہوں، صرف اس حد تک، میں بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، یہ عجب۔ جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا، اگلا درجہ۔ عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے بارڈر پر پولیس کھڑی ہوتی، بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی، بھائی آپس میں بارڈر مل نہ جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اچھا، وہ بہت گندا، میں بڑی اچھی، وہ بہت گندی۔ اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے، اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے، اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے تو پھر یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور تکبر عزازیل را خار کرد۔ شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا، انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کہا انا خیر منہ۔ دیکھو دو باتیں، اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا۔ تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا، شیطان کو مردود کیا۔ کیوں؟ دونوں نے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمان، زمین، گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ، فابین ان یحملن منها، اور کہا نہیں یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے۔ ان کو تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے. شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا. فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ برا ہے. خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی. دیکھو نا، دیا سلائی کو آگ لگاؤ نا اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی، آگ اوپر جاتی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے، یہ مٹی سے. استکبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہ دفع ہو جا. اچھا زمین آسمان نے کہا اب یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے. اللہ کہا کیوں؟ واشفقن منھا، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر لگتا ہے، یا اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے. یا اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت. واشفقن منھا، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے. اللہ کا جاؤ معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں اچھا، انہوں نے کہا تو مردود ہے قیامت تک کے لیے. تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے. یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر. اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کا ساتھ دوں گا. اور یہ کہہ کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور ساتھ چل دیا. ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈاکو. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کے لاشعور میں اپنا اچھا ہونا اترا ہوا ہوتا، ہم بڑے اچھے ہیں. یہ چیز بہت بڑا سبب ہے دین سے دور لوگوں کے اور دور ہو جانے کا. جنید جمشید گلوکار ہے گانا گانے والا، اب ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے. 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرتے رہے. جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تو اس نے مجھ سے کہا میں صرف اس وجہ سے ان راہوں پہ چلا کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کبھی فتویٰ نہیں سنایا کہ تو حرام کھاتا ہے. حرام ہی تو کھا رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے. 6 سال کے بعد خود ہی توبہ کر لی، 3 چلے بھی لگا دیے اور داڑھی بھی رکھ لی اور چلے بھی لگ گئے اور کتنے حج ہو گئے. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف محبت. اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا. تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا. تو اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے یوں دیکھا اور بڑی حقارت سے کہا ہاں بڑے آئے ہیں. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک پاک 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 عورت، پردے دار عورت، کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی. آپ بڑی نیک حاجن بنتی، اس کو ایسی نظر سے دیکھتی. یہی حال یہ پکے پکے نمازیوں کا ہے، یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے. تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے، ایک ڈاکو اور چور و چکا ہے. ان دونوں سے کہو، ڈاکو سے کہو تیری توبہ پر تیرے پچھلے سارے معاف، تو نئے سرے سے عمل کر. اور اپنے ساتھی سے کہو تیری نفرت کرنے پر تیری ساری نیکیاں برباد، تو بھی نئے سرے سے اب نیکیاں کر، تیرا سب ختم. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر سمجھنے کا. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ ہے، آگ، اور وہ آگ چولہے کی آگ سے تیز ہے، پیٹرول گیس کی آگ سے تیز ہے، اور وہ غیبت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ وہ آگ ہے جو زبان نے بھڑکائی ہے، اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا. تمہارا گلگت کا خوبصورت بہتا ہوا دریا، یہ سارے کا سارا روک کر گلگت کے اوپر ڈال دیا جائے تو بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے طریقہ، جو بتایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا،
बंद कर लो ज़बानें, गीबत मत करो। ला तजस्ससू, हमारे नबी ने कहा किसी की टो न लगाओ, क्या करती है क्या करता है। ला तहस्ससू ला तजस्ससू, तहस्सुस क्या है, खुद पीछे पीछे फिरना, और तजस्सुस क्या है, किसी को पीछे लग जाओ। देखो क्या, जैसे पुलिस भी नहीं हुकूमत वाले सीआईडी लगाते हैं ना, सीआईडी, ये तजस्सुस है, तजस्सुस जासूस, इसी से जासूस है, तजस्सुस से जासूस। और वो रिपोर्ट लिखते हैं, वो उल्टी लिखें सीधी लिखें, उसी पे फैसले होते हैं। तो मेरे नबी ने कहा किसी की टो न लगाओ, किसी की बुराइयां न देखो, बुराइयों पे पर्दे डालो, अच्छाइयों को उछालो, तो अल्लाह तुम्हें सीधा जन्नत की राहों पर ले जाएगा। तो जहन्नुम वो है जिसमें मुसलमान मर्द औरतों को डाला जाएगा जो नाफरमानी करते, नमाज छोड़ते मर गए, सूद खाते मर गए, हराम खाते मर गए, रिश्वत लेते मर गए, नमाज छोड़ते मर गए, रोजा छोड़ते। एक और बता दूं, ये गुनाह तो आम है, बहनों को हक नहीं दिया और इसके साथ मर गए। बहनों का हक है ना बाप की जायदाद में, मां की जायदाद में। अगर बाप ने 3 रुपए छोड़े हैं, एक भाई 2 बहनें हैं, तो एक एक रुपया एक बहन को मिलेगा, 1 रुपया एक भाई को मिलेगा, 2 रुपए एक भाई को मिलेंगे, और आधा आधा उनको मिलेगा। तो क्या हुआ भाई, इधर क्या होता है, सारा हक भाई दबा के बैठ जाता, सारा हक भाई ने दबाया। और भाई क्या हुआ, कहा जी हमारा रिवाज कोई नहीं। अच्छा, कुरान तो कहता है लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। 1 रुपया बेटी को मिला, 2 रुपए बेटे को मिलेंगे, 8 आने बेटी को मिले, 1 रुपया बेटे को मिलेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने औरत का हक पहले बताया, मर्द का हक बाद में बताया। लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और यहां सारी गिलगित की वादी बहनों का हक खा जाती है, और कोई कहता भी नहीं कि हराम हो गया। कोई रिश्वत खाए तो कहते रिश्वत खाता है, कोई सूद खाए कहते बड़ा मुजरिम है, सूद खाता है, कोई डाका डाले तो कहते बड़ा जालिम है, डाके मारता है। सारे गिलगित वालों ने बहनों के हक पे डाका मारा, ना कोई मुकदमा हुआ, ना कोई फरियाद हुई, ना किसी ने हाय की, और किसी बहन ने कुछ मांग भी लिया तो उल्टा उसी पे चढ़ाई हो गई। बहनों का हक खाता हुआ मर गया, जन्नत की हवा भी नहीं लगी। मां का हक खा लिया, खामिन मर गया, अल्लाह ने मां का हक रखा है। औलाद है तो 8वां हिस्सा मां का है, औलाद कोई नहीं 4था हिस्सा मां का है। बाप मर जाता है, माएं बेचारी फकीर बन के बच्चों से खैरात मांगती हैं, हालांकि अल्लाह ने खामिन के हक में से 1/8 मां का हक रखा था, कोई नहीं देता। माओं का हक हड़प, बहनों का हक हड़प, और फिर उसके साथ ये एहसास भी नहीं है कि मैं मुजरिम हूं, मैंने जुल्म किया है, ये एहसास खत्म हो गया है। तो भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ने जहन्नुम को बनाया है नाफरमान मुसलमान मर्द औरत के लिए। अगर तौबा न की तो इसमें जाना जरूर है। जो है ना आखिरी आदमी है जो निकाला जाएगा, जब वो निकाला जाएगा तो अल्लाह ताला कहेंगे उसको निकालो, एक आदमी दोज़ख में, उसको निकालो। तो वो जिब्रील आकर कहेंगे भी उसको निकालो। तो दोज़ख का फरिश्ता मालिक कहेगा कि दोज़ख ने एक करवट बदली है, उसमें हर चीज को उसने उल्टा पुल्टा के फेंक दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहां पड़ा हुआ है। तो जिब्रील कहेंगे या अल्लाह, वो मालिक को पता नहीं चल रहा वो कहां पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला कहेंगे जाओ फलां पत्थर के नीचे दबा पड़ा है। मैंने पत्थर बताया था ना, पत्थर क्या होता है, जिसके नीचे पहाड़ भी पिघल के पानी बन जाएंगे। अल्लाह ताला कहेंगे फलां दोज़ख के कोने में पत्थर के नीचे है। तो जिब्रील भी अंदर जाएगा और वो मालिक भी अंदर जाएगा। वो पत्थर को उठाएंगे तो नीचे मुंह के बल गिरा पड़ा होगा और उसके ऊपर आग ही आग होगी, और वो जबान से कह रहा होगा या हन्नान या मन्नान। एक दफा जिब्रील है, कहा या रसूल अल्लाह, आपको दोज़ख के सुना है? का जहीम में
हाविया में मुनाफिक हैं, जहीम में मुशरिक हैं, सकर में साबी हैं, मजूस हैं और सईर में मजूस हैं, लजा में यहूद हैं, हुतमा में ईसाई हैं। और कहकर जिब्रील चुप हो गए। तो आपने कहा और क्या? कहा जी आपसे शर्म आती, आपसे शर्म आती। कहना नहीं बताओ। कहा जहन्नुम में आपकी उम्मत है, नाफरमानी करते हुए जो मर गए तौबा किए बगैर। तो हमारे नबी बेहोश होके गिर गए और रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए, ना किसी से बात कर रहे, ना कलाम कर रहे, ना खाना खा रहे, रोए जा रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत मांगने गए तो आपने इजाजत, अंदर आने की इजाजत नहीं दी। सलमान फारसी इजाजत मांगने गए तो आपने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। सलमान फारसी भाग के हजरत फातिमा के पास गए कि जाओ अब्बा की खबर लो। वो रो रो के उनका हाल बुरा है और किसी से बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी हुई तशरीफ लाई, दरवाजे पे दस्तक दी तो आपने, चूंकि हजरत फातिमा से मोहब्बत बेपनाह थी, तो आपने फौरन इजाजत दे दी। अंदर आई तो कहा अब्बा जान क्या हुआ, क्या हुआ, मैं आप पे फिदा कुर्बान, आपका ये हाल क्यों बना है, क्या हुआ है? तो आपने कहा फातिमा मेरी बेटी, मुझे जिब्रील ने बताया है मेरी उम्मत के नाफरमान मर्द औरतों को जहन्नुम में जाना होगा। फिर आपने कितने नौजवान होंगे जो कहेंगे हाय हमारी जवानी पे करम में रहम करो, पर कोई रहम न खाएगा। कितने बूढ़े होंगे जो कहेंगे हमारे बुढ़ापे पर रहम करो, कोई रहम न खाएगा। कितनी औरतें होंगी जो नंगी होकर जहन्नुम में फेंकी जाएंगी और उनके बालों की चोटियों से पकड़कर फरिश्ते उनको घसीट रहे होंगे। वो कहेंगे हाय हाय हमारी बेपर्दगी, हम पर रहम करो। उन पर कोई रहम करने वाला नहीं होगा। मुझे ये खबर रुला रही है, बेकरार कर रही है। तक पहुंचने का रास्ता कुर्बानियों से होके जाता। आप सब मुतवस्सित या गरीब लोग बैठे हो, मेरे नबी जैसा गरीब पूरी कायनात में कोई नहीं। मैं जबूती सोमालिया गया हूँ, वहाँ के गुर्बत को देखकर मुझे लगा जैसे लफ्ज़ गुर्बत भी उनकी गुर्बत पे रोता है। ऐसी गुर्बत मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी जो मैंने जबूती में देखी, सोमालिया में देखी, कैमरून में देखी, चौड़ में देखी, सूडान में देखी। 24 घंटे में एक दफा भी खाना नसीब नहीं। हमारा गरीब से गरीब आदमी 24 घंटे में चूल्हा जला बैठता है, लेकिन मेरे नबी पर जो गुर्बत आई, कोई है पूरी दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे फिराई है जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा न जलता हो। मेरे नबी वो फकीर थे जिनके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। एक रात आप सोए हुए, कभी यूं करवट बदले और कभी यूं करवट बदले, बार बार हज़रत आयशा के साथ। तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आगे हुए और चारपाई की जो लकड़ी होती जिस पर बांध बुना होता है, उस पे पेट को यूं फिक्स करके और नीचे लटक गए, धड़ आधा नीचे लटक। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। वाह वाह वाह, क्या मकाम है क़ाब क़ौसैन, और क्या हालात से गुजर रहे हैं कि यूं आधा धड़ नीचे लटक गया। अम्मा आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैरियत, क्यों? आप उठ के बैठे, कहा आयशा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी, इसलिए प्रेशर दिया ताकि वो जो भूख की तलब है ना मैदे में, उसको प्रेस किया। इसलिए पत्थर बांधते थे कि वो पीछे चला जाए। अब मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, एक साहबी ने कर या रसूल ये देखें, कपड़ा हटाया, ये देखें मैंने पेट पे पत्थर बांधा। जिनके लिए कायनात बनाई, जिन्हें अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई, वद्दुहा, जिनकी जुल्फों की कस्में उठाई, वल्लैल इज़ा सजा, जिनके मुंह से निकले बोल की कसम उठाई, वक़ीलिही, जिनके किताब की कसम उठाई, वल कुरआनिल मजीद, जिनके शहर की कसम उठाई, वहादल बलदिल अमीन। इतनी बड़ी हस्ती है। आपने कहा जरा इधर देखो, आपने पेट से कपड़ा हटाया तो आपने 2 पत्थर बांधे, देखो मैंने 2 बांधे। कोई ऐसा फकीर है दुनिया में, दिखाओ। आयशा भूख बहुत लगी तो अल्लाह के तो हज़रत आयशा रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह फिर आप अल्लाह से मांगते क्यों? आयशा नहीं मांगूंगा, इसी भूख में अल्लाह से मुलाकात।
نہیں مانگا۔ مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء، وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا۔ اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا، تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے۔ یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے، نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے۔ ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے، تب کھجوریں گری پڑی، جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اور اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی۔ اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے، اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن۔ تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہو؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے، آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا، آج 4تھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ مالی اراکا متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ 3۔ کہا آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا، ذرہ، لقمہ نہیں ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ اور اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے۔ اور سارے گھر کا یہ حال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی نہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اس سے پردہ کر لیں، تو لپیٹ لی۔ اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے۔ بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواقا، آج 3 دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں تیرے ساتھ۔ اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل، میں احد پہاڑ سونا بنا دوں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے
کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہی. قربان جاؤں بھائیو، اب سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو. تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو. بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے. اب حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے دو پھول. یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں. اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی. کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. وما یا فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے. حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے. زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا. یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ. تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا. جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا. حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے. دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے. ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان. آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں. تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو. ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے. اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا. آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال. تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے. پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا. تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں. تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے. بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے. تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو. کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین
یا ارحم الراحمین، یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز۔ اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ۔ حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایامک ھذا۔ داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا لیا، علی 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر دیں۔ علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے ہو؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں۔ اور فاقے میں نے بتا دی کیا گزر رہے ہیں۔ آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے۔ میرا نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ علی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے، قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا۔ کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام۔